مدارس کا بدترین مخالف بھی آ کر یہ کہے گا، وہ نصاب پر تو اعتراض کرے گا، وہ یہاں کے ماحول پر تو اعتراض کرے گا کہ ماحول جتنا صاف ہونا چاہیے اس طرح کا صاف نہیں ہے، اور نصاب جس طرح کا ہونا چاہیے اس طرح کا نصاب نہیں ہے. لیکن وہ ایک بات پر مطمئن ہے کہ مدرسے کے اندر اس کے بچے کا اخلاق اور کردار وہ محفوظ ہے. اس بات پر وہ مطمئن ہے. اگر علماء آج اٹھ کر ایک مشن کے طور پر اس بات کو لے لیں کہ وہ ایسے عصری تعلیمی ادارے قائم کریں گے جہاں پر وہ خالص عصری تعلیم دیں گے اور بقدر ضرورت، بقدر اس لیے کہ لوگ اپنے بچوں کو دیندار تو رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ایک آدمی اگر ڈاکو ہے، چور ہے، تو وہ اپنے بچے کو ڈاکو اور چور نہیں بنانا چاہتا. ایک آدمی اگر شرابی ہے تو وہ دل سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے شراب نہ پئیں. ایک آدمی اگر کسی بھی اخلاقی اور اس کا شکار ہے تو وہ کم از کم اپنے بچوں کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے ایسا نہ ہوں. بد سے بدتر آدمی اپنے بچوں کے لیے بہت بھلائی چاہتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا یہ مزاج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر بھی کوئی عقل مند ماں باپ ایسا نہیں ہوں گے جو اپنے بچوں کے لیے اچھائی نہ چاہتے. خود کوئی ماں باپ برے بھی ہوں تو بھی وہ اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کو اچھا ماحول بھی ملے، ان کو اچھی تعلیم بھی ملے، ان کا اخلاق بھی اچھا ہو، ان کا کردار بھی اچھا ہو. وہ اس بات کو چاہتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہے کہ آج لوگ اپنے بچوں کو خالص مولوی بنانا بھی نہیں چاہتے. اچھا، جب مولوی بھی خالص نہیں بنانا چاہتے، وہ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دلانا چاہتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ ان کا اخلاق، ان کا کردار وہ اچھا رہے، ان کی تربیت اچھی ہو. آج علماء کرام جتنا اس کام کو بہت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا. اگر علماء جو ساتھ ساتھ کسی درجے میں عصری تعلیم سے بھی آراستہ ہوں وہ ایسے اسکول قائم کر دیں، پرائمری کے درجے کے، مڈل کے درجے کے، ہائی کے درجے کے، اور پھر ان کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں کہ جن اسکولوں کے اندر خالص عصری تعلیم ہو اور ان طلباء کی اخلاقی تربیت کی جائے